اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نمبر ملایا۔ بیل جانے کی آواز آنے لگی۔ آگے سے کھانستی ہوئی آواز نے فون اٹھایا۔ ہیلو ہیلو، کون ہے؟ کوئی بولتا ہی نہیں۔ اس نے کال ڈراپ کر دی۔ پھر چند لمحے بعد پھر ہمت کر کے کال ملائی۔ پھر اسی آواز نے فون اٹھایا۔ ہیلو، کون ہے؟ ہمت کر کے ڈرتے ڈرتے ہیلو کیا۔ آگے ایک دم سے آواز آئی، نازی پتر تو؟ کیا حال ہے پتر تیرا؟ تو ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی پتر؟ کیوں ماں باپ کی عزت تو نے خاک میں ملا دی؟ بھائی تیرے خون کے پیاسے ہوئے پھرتے ہیں۔ کہاں ہے تو اس وقت؟ کہاں ہے تو؟ تو ٹھیک تو ہے نا پتر؟ کتھے آ تو؟ نازی کا رو رو کر برا حال تھا۔ کچھ نہ بولی۔ اس کی ماں بولتی ہی چلی گئی، پوچھتی ہی چلی گئی، لیکن نازی جیسے بے سدھ کھڑی رہی، جیسے سکتے میں ہو۔ پھر اماں کی طرف سے سوال ہوا، پتر تو ہے کہاں؟ اتنے سال ہو گئے ہیں، تم خوش تو ہونا؟ آخر ماں تھی، ماں کی محبت تو ختم ہوتی ہی نہیں۔ نازی صرف اتنا ہی بولی، ہاں امی میں بہت خوش ہوں۔ اتنے میں دروازے سے نازی کا شوہر گھر میں داخل ہوا۔ نازی نے گھبراتے ہوئے فون بند کیا اور ڈر سی گئی۔ شوہر نے داخل ہوتے ہی پوچھا، کس سے فون پر لگی ہوئی تھی؟ میری غیر حاضری میں تم دوسرے مردوں سے گپیں لگاتی ہو؟ تم میرے ساتھ بھاگ کر آئی ہو؟ کسی اور کے ساتھ بھی بھاگنے کا ارادہ ہے کیا؟ بے اعتباری عورت، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کو جان نثار کی ولہانہ سچی محبت، اندھے قانون کی لاٹھی، دنیا کے ہر مذہب کی رضا، مجبور والدین کی رضامندی، غیرت مند بھائیوں کا وقتی سمجھوتا، یا دوستوں کی دلی خوشی اور اپنے ضمیر کی آواز کا اطمینان مل بھی جائے، لیکن اسے عزت کبھی بھی نہیں ملتی، اپنی ساری زندگی کی قیمت پر بھی نہیں، اپنی آنے والی نسلوں کے سامنے بھی نہیں۔ اسے صرف سمجھوتے کرنے ہوتے ہیں، وہ سمجھوتے جن سے فرار کے لیے اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہوتا ہے۔ زندگی کا یہ گول چکر اسے ساری زندگی گزار کر ہی سمجھ آتا ہے۔ عزت دنیا میں سب سے قیمتی اور کامیاب شے ہے جو ہمیں دوسروں کے رویے اور اپنے دل کی آنکھ میں اپنے لیے ملتی ہے۔ جو لڑکیاں یہ اقدام اٹھا تو لیتی ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائیں گی، کسی اور سے شادی کر لیں گی، تو یاد رکھو یہ لڑکیوں، تو ان جو لڑکے تمہیں آج بھگا کر لے جاتے ہیں وہ کل کو تمہیں ذرا بھی عزت نہیں دیتے۔ ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر تمہارے ساتھ آ سکتی ہے تو تم کسی اور کے ساتھ بھی جا سکتی ہو۔ تو خدارا اپنے ماں باپ کی عزت کو سلامت رکھو، اپنے ماں باپ کی ہو کر رہو، جہاں وہ کہتے ہیں ان کی رضامندی سے شادی کرواؤ، نہ کہ اپنی مرضی کے ساتھ تم شادیاں کرواؤ۔ تو یہاں تک بھی بات آتی ہے کہ ہمارے پاس جو اسلام میں آپشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ لڑکی کی رضامندی اور لڑکے کی رضامندی سے شادی ہونی چاہیے۔ تو میری بہنوں، یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ پسند ضرور کریں، لیکن اسلام کے دائرے میں اپنے ماں باپ کو سمجھائیں، اپنے ماں باپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ ہم نے یہاں کروانا ہے، لیکن بھاگ کر نہیں، اپنے والدین کی رضامندی سے، تاکہ کل کو تمہارے ساتھ اگر کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو تمہارے والدین تمہارا ساتھ دیں اور تمہیں اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہر آنے والی یہ سبق آموز کہانیاں آپ تک ضرور پہنچ سکیں۔